بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی مٹی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی عادت تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کا وہ منکوحہ کہلائی۔ اب وہ بات اتنی ہے، پسلی کی عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیوں ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈال ہے۔ ان نازک حصوں کے لیے اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکالا کہ یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس کی قدر ان کی آواز میں سے یہاں حنان یا منان پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے قریب سے گزریں گے اسے سن لیں گے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکارے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم کی آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کی 2 رکا مالک کے پاس جاؤ اور کہو، دیو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے، اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل جہنم کا گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والوں کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا 2 رکعت۔ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس وجہ سے پتھر لوہے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لا کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ میرے رسول نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ
उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाजरीन, आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब दे सकता हूँ? अपनी अपनी गिरेबानों में नज़र डालें। कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया जाए तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह पाक, हम तेरे रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपनी अदल और इंसाफ पर लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ऐ अल्लाह पाक, हमारी दुआ को कबूल फरमा। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब वो किताब हो रहा होगा तो पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। साहबा करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान, वो ताज्जुब जो बहुत बड़ा झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो ज़ना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदात पाई जाएं, वो जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, और इल्म ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।